الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی دو آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یقیناً تم پہ رحم کیا جائے گا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور اپنے گناہوں کی معافی کرانے میں جلدی کرو، دوڑ لگاؤ اور جنت مانگو، عرضها السماوات والارض، جو بہت وسیع و عریض ہے، اور یہ جنت پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگلی آیات میں پرہیزگاروں کی تفصیل ہے، ان کی صفات ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ جہنم کو بجھاؤ، جہنم سے ڈرو، اگرچہ ایک خشک کھجور کے ذریعے سے ہی تم جہنم کی آگ کو بجھا لو، صدقہ دو۔ فمن لم یجد، کوئی اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ ایک کھجور صدقہ کرے، تو دوسرے مسلمان بھائی سے اچھے الفاظ سے بات کرو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، صدقہ کوئی نہیں کر سکتا، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، جو اچھے کام باتیں کرے گا ہم تو اس سے اچھے کرتے ہی ہیں نا، یہ بات نہیں، جو باتیں صحیح نہیں کرتا آپ کے دل کو چیرتا ہے اس سے اچھی باتیں کرو، یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ ایک دو علمی باتیں ہیں اور ماشاءاللہ آپ جلدی آتے ہیں، آپ شوق رکھتے ہیں کہ آپ کو کچھ باتیں پتہ چلیں۔ پہلی بات یہاں پر یہ فرمائی کہ اے ایمان والو اللہ کا کہا مانو اور اللہ کے رسول کا کہا مانو، یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی الگ الگ کہا ہے، ایک ہی بات ہوتی تو اللہ کی مانو۔ یہ ایت سب سے بڑی دلیل ہے ایک فرقہ ضالہ کے خلاف جو کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، بس ہمارے لیے اللہ کی کتاب قرآن ہی کافی ہے۔ نعرہ بڑا پیارا ہے، اس نعرے کے ذریعے سے وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں پر فرمایا نا اللہ کا بھی کہا مانو، اللہ کے رسول کا کہا مانو۔
اللہ کا کہا ہے قرآن کی صورت میں، نبی کا فرمان ہے حدیث کی صورت میں، دونوں چیزوں کو لے کے چلنا ہے، تب تمہارے اوپر رحم ہوگا۔ ایک اور بات اسی کو سمجھانے کے لیے بڑی آسان سی مثال ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس شعیب بھائی آئے اور نوید بھائی، واو کا معنی ہے اور۔ معلوم یہ ہوا کہ شعیب الگ ہے اور نوید الگ ہے۔ واو مغایرت پر دلالت کرتی ہے، واو سے پہلے کوئی اور ذات ہے، واو کے بعد کوئی اور ذات ہے۔ ایمان والو، اللہ کا کہا مانو اور اللہ کے رسول کا کہا مانو، یہ دونوں چیزیں الگ ہیں۔ یہ بات ہو گئی۔ اب ایک اور بات ہے، واو جیسے یہ پتہ بتاتا ہے کہ یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے، واو اجتماعیت بھی بتاتا ہے۔ آگے آیا نا لعلکم ترحمون، یہ جواب امر ہے، یعنی تم دونوں کام کرو گے تو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ دونوں کام جیسے وہ الگ الگ ہیں، ایک اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی، اسی طریقے سے یہ دونوں اکٹھے بھی ہیں کہ دونوں کو مان کے آنا ہے آگے۔ ایک بندہ صرف حدیث مانتا ہے، قرآن نہیں مانتا تو غلط ہو گیا۔ قرآن مانتا ہے، حدیث نہیں مانتا، اسوہ حسنہ نہیں مانتا، کامیاب نہیں ہے۔ یہ دونوں الگ الگ ہیں، دونوں کو ماننا ہے، اور دونوں کی اجتماعیت بھی ضروری ہے۔ اور سمجھنے والے کے لیے بہت آسان سی مثال ہے، قرآن مجید نے 70 کے لگ بھگ اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ فرمایا ہے۔ قرآن نے کسی جگہ نماز کی رکعتیں، اس کا یوں، اس کا واجبات، اس کے فرائض، اس کا ٹوٹنا، اس کے اوقات وغیرہ نہیں۔ کوئی شخص رکن اسلام نماز کو مانتا ہے لیکن کہتا ہے میں حدیث نہیں مانتا، تو نماز وہ نہیں مان سکتا، کیسے مانے گا؟ سب تفصیل حدیث کے اندر ہے، خواہ زکوٰۃ کی ہو، حج کی ہو، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ تو ایک تو علمی بات یہ ہو گئی، قرآن اور حدیث دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک زمانہ آئے گا، بڑے بڑے علامے ہوں گے، بڑے بڑے تکیوں کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، اور بڑے نخرے کے ساتھ کہیں گے ما وجدنا فی کتاب اللہ کفینا، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، بس ہم نے جو اللہ کی کتاب میں پایا ہمارے لیے کافی ہے، جو ہم نے اللہ کی کتاب میں سمجھا ہے بس وہی ہم اتباع کرتے ہیں۔ لوگ بھی کہیں گے کتنی اچھی بات ہے، اللہ کی کتاب کو وہ مانتا ہے۔ یہ اصل میں اس شوگر کوٹنگ والے جملے سے حدیث کا انکار بتا رہا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ کافی نہیں، اطیع اللہ و اطیع رسول۔ آپ سورہ حشر میں جائیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جو تمہیں رسول کہے کہ کرو کرو، جس سے رسول منع کرے رک جاؤ۔ رسول کی اتباع ایک مستقل چیز ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن بھی بذریعہ رسول ہی ہمیں معلوم ہوئی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے طرف سے ہی آئی ہیں لیکن نبی نے اپنے الفاظ سے ان کو تعبیر کیا ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ جس کو دوسرے مقام پہ 27ویں پارے میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارا نبی کوئی بول اپنی طرف سے نہیں بولتا، بس فرق یہ ہے کہ ایک بول جو الفاظ بھی اللہ کے ہوتے ہیں وہ قرآن بن جاتا ہے، اور ایک بول وہ ہے کہ مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، الفاظ کا چناؤ نبی کی طرف سے ہوتا ہے، وہ حدیث بن جاتی ہے، لیکن کوئی بول نبی اپنی طرف سے نہیں بولا۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، لیکن یہاں پر اتنی بات سمجھانی ہے کہ اللہ اور رسول کے کہا کو دونوں کو ماننا ہے۔ دوسری علمی بات کیا بتائی؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، ارض والسماوات والارض، مغفرت طلب کرنے میں جلدی کرو۔ بہت ساری چیزوں میں اسلام نے جلدی کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن وہ مخصوص چند ہیں، باقی ہر معاملے میں اسلام نے تحمل کا حکم دیا ہے، تدبر کا حکم دیا ہے، سوچ کا حکم دیا ہے، مشورے کا حکم دیا ہے کہ اس میں بہتری ہے۔
جلدی کا حکم دیا ہے، فرمایا فرض نماز کا وقت ہو جائے جلدی پڑھو، جنازہ تیار ہو جائے جلدی کرو، خواہ مخواہ فلانا امریکہ سے آ رہا ہے، فلانا ادھر سے آ رہا ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ اور تیسری چیز، رشتہ گھر میں تیار ہے، مناسب رشتہ آیا، بلا وجہ اس میں تاخیر نہ کرو۔ 3 باتیں ہو گئیں ایک حدیث میں، یہ ایک حدیث میں 3 باتیں ہیں۔ ایک اور الگ حدیث ہے کہ قرض کی ادائیگی میں بھی جلدی کرو، کہ وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ دیکھو نا شہید کی کتنی فضیلتیں ہیں، جنت میں جائے گا، بہت سارے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا، اس پر دوبارہ موت نہیں آئے گی، قبر کے فتنے سے محفوظ ہوگا، میدان حشر میں الگ ان کو اٹھایا جائے گا، بٹھایا جائے گا، رکھا جائے گا۔ لیکن اگر کسی کا قرضہ دینا ہے تو لین دین ہونا پڑے گا اس کا۔ تو یہ قرضہ جس نے کسی کا دینا ہوتا ہے اس سے دعا سلام بھی جاری رکھے، اسے مانگتا بھی رہے مہلت کہ میں دے دوں گا انشاءاللہ ان قریب۔ بعض لوگ فون ہی بند کر دیتے ہیں، آسان کام ہے، سم ہی بند کر دیتے ہیں، دفتر ہی تبدیل کر لیتے ہیں، یہ تو اچھا نہیں ہے، اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص قرضہ کسی سے لیتا ہے اور ارادہ یہ ہے کہ میں اس کو واپس کروں گا اور اس پر کوشش کرتا ہے تو اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، اور اس کی نیت ہی پہلے سے گڑبڑ ہو پھر اللہ کی مدد ہی رخصت ہو جاتی ہے۔ اور جب تک کسی کو قرضہ دے رکھا ہے تو ہر روز 10 امثالہا، صدقے کا ثواب ہر روز 10 گنا ملتا رہتا ہے جتنے دن اس کے پاس قرضہ ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پرانے امم سابقہ کا کہانی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کہانی کو بیان فرمائیں تو وہ حدیث ہو جاتی ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ایک شخص تھا، مالدار تھا، اس کا بڑا کاروبار تھا، اس نے اپنے ماتحت نوکروں کو یہ کہا ہوا تھا کہ بھائی جو لوگ ادھار لینا چاہیں سامان تو دے دیا کرو، وہ اگر ادھار کے بارے میں کوئی مہلت مانگے کہ اس مہینے دے دیں گے، وہ آئے کہ اس مہینے ہم نہیں دے سکتے ادھار، اگلے مہینے میں دے دیں گے، بس ان کو خوشی سے اگلے مہینے کی مہلت دے دیا کرو، ان سے سختی نہ کرو۔ یہ اس کا طریقہ تھا۔ فوت ہو گیا، حاضر ہو گیا، اللہ کے سامنے حاضر کر دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا نیکی لے کے آئے ہو؟ ہمارے لیے اللہ کی رضا کی خاطر جو نیکی ہوتی ہے نا وہ نیکی ہوتی ہے۔ اس نے کہا اللہ پاک اور کوئی نیکی نہیں، میں خالص آپ کی خوشنودگی کے لیے اپنے نوکروں کو یہ کہا کرتا تھا کہ کوئی غریب تم سے مہلت مانگے پیسے کے لحاظ سے تو اس کو مہلت دے دیا کرو۔ اللہ نے فرمایا آپ نے ٹھیک کہا ہے، آپ اسی نیت سے ہمارے بندوں کے ساتھ آپ درگزر کا معاملہ کرتے تھے، جاؤ ہم تم سے زیادہ درگزر کرنے والے ہیں، تمہارے گناہوں کو معاف کیا اور جنت میں داخل ہو جاؤ، کوئی حساب نہیں ہوا۔ قرض بھی ثواب ہے لیکن فرض نہیں ہے دینا قرض، یہ بھی یاد رکھنا۔ آپ کا دل مطمئن ہے کہ اس بندے کو میں قرض دیتا ہوں، یہ ٹھیک ہے دے دے گا، ایسا نہ ہو کل آپ اس کی غیبت کرتے رہیں کہ وہ قرض واپس نہیں کرتا تو غیبت میں آپ کی نیکیاں اس کو ملتی رہیں، پیسہ تو پتہ نہیں کب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو یہ چند کام ہیں جن میں جلدی کا حکم ہے کہ قرض کسی کا دینا ہو تو کوشش کریں جلدی کریں، اپنے سوٹ بوٹوں کو چھوڑے نہ، مؤخر کریں، جس کا قرض دینا ہے وہ پہلے ادا کیا جائے۔ اور یہاں پر 5واں بیان ہو گیا، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، فرض نماز جلدی، جنازہ جلدی، رشتہ جلدی، قرض جلدی، 4 ہو گئے۔ اور 5ویں چیز وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے گناہوں کی معافی میں جلدی کرو۔ کیا پتہ کسی کو اجل آ جائے، ہر جگہ آ سکتی ہے اور ہر عمر میں آ سکتی ہے۔ بہت سے جوانوں کے جنازے اٹھائے ہم نے، بہت سے بچوں کے بھی۔ بڑھاپے کے بعد تو اگلی شک ہی نہیں نا جی، بڑھاپا ہو گیا نا اس کے بعد تو اگلی شک ہی نہیں۔ جوانی میں تو یہ سوچ ہے کہ چلو بڑھاپا آئے گا پھر مریں گے، لیکن موت کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے۔ کتنے جنازے اٹھائے، یہ ہمیں عبرت کا سبق دیتے ہیں کہ آخرت کی تیاری ہر وقت مکمل ہو۔ جن لوگوں کے سفر اکثر ہوتے ہیں نا دوسرے جگہوں میں، ملکوں میں وغیرہ، انہوں نے پکا آپ نے تیاری کر کے ایک بیگ رکھا ہوا ہوتا ہے کہ اچانک جیسے
ادارے کی طرف سے حکم ہوگا میٹنگ ہے جی دبئی جاؤ، تو ہمیں تیاری کی ضرورت نہیں ہے، اٹھایا اور چل پڑے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، لہذا اجل کا پتہ نہیں ہے، اپنے گناہوں کی ہر وقت معافی کی جائے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اس میں علمی بات کیا ہے جو میں نے بتایا نا، دو علمی باتیں بتانی ہے، ایک تو اطیعوا اللہ میں بتا دی، ایک جہاں ہے۔ آگے اس کے بعد مغفرت کے بعد جنت کا ذکر ہے، یعنی جنت کا حصول مغفرت کے بعد ہے۔ جنت کا ملنا مومن کو یہ حصول مغفرت کے بعد ہے۔ مغفرت کی سند مل گئی تو پھر یہ جنت کا مستحق ہے۔ نیکیاں بہت ہیں، گناہ بھی بہت ہیں، لین دین بھی بہت ہیں، تہمتیں غیبتیں الزام بھی بہت ہیں، طرح طرح کے فضول باتیں بھی بہت ہیں، اور جو حقوق العباد سے متعلق ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے نا، اللہم اہدنا لأطیب الکلام و احسن الاخلاق، اے اللہ ہمیں عطا کر پیاری گفتگو کرنا اور اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ بعض لوگوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ کسی کو ستانا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کمال کر دیا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں حکومت کے جو اچھے قانون ہیں ان کو بھی توڑنا فخر سمجھا جاتا ہے۔ اشارہ بند تھا اور ہم نکل گئے، کمال کیا کیا ہے؟ دوسری گاڑی دھڑس لگ جاتی، اپنا بھی نقصان ہو جاتا، کمال بڑا ہو گیا۔ ایک منٹ بعد سے جو مباح امور ہیں جو خلاف شرع نہیں ہے حکومت کی طرف سے، ان کی اتباع بھی واجب ہوتی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، 5ویں پارے کی آیت ہے۔ تو بات یہ ہے، فرمایا نا پہلے سوچ لیا جائے کیا بات کرنے لگا ہوں۔ فرمایا نا قل الخیر وإلا اسکت، جب بات کرنی ہے تو اچھی کرو، اچھی بات کرنی نہیں آتی تو چپ ہو جاؤ۔ چپ بھی ایک نیکی ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوئی نا۔ پرانے زمانے کی صوفیاء جب لوگ ان کے خانقاہوں میں جاتے تھے نا اصلاح نفس کے لیے، تو وہ فرض نماز کے بعد کہتے تھے ادھر ادھر نہ پھرو، سو جاؤ یا خاموش بیٹھے رہو، ذکر کرتے رہو۔ سو جانا بھی بہتر ہے کہ فرائض ادا کرنے کے بعد کم از کم اس میں گناہ تو نہیں کر رہا نا۔ دوستو یہ وقت بڑا جلدی جا رہا ہے، یہ واپس نہیں آئے گا۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے، صدا دور دوران دکھاتا نہیں ہے۔ یہ جا رہا ہے، کوئی اس کو پکڑ کے روک نہیں سکتا۔ یہ کوئی ٹانگا نہیں ہے کہ ہم پکے سے اس کے جنگلوں کو، اس کے ٹائروں کو پکڑ لیں گے اور چلنے نہیں دیں گے۔ یہ خوشی کی حالت ہو، غمی کی حالت ہو، سردی ہو، گرمی ہو، پیسے ہوں، غربت ہو، یہ وقت جا رہا ہے، واپس نہیں آئے گا۔ اور وہی قیمتی سرمایہ ہے جو اس میں اچھائیاں ہو گئیں، نیکیاں ہو گئیں، یہ کام آئے گی۔ تو اچھی گفتگو، فرمایا اللہم اہدنا لأطیب الکلام و احسن الاخلاق، اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما، پیاری گفتگو کرنے کا ڈھنگ عطا فرما۔ یہ ڈھنگ بھی سیکھنا پڑتا ہے کسی استاد کے پاس آ کے۔ جی جب ایسے ماحول میں رہا جائے جن کو گفتگو کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا نا جی، تو وہ پھر ادھر کی ڈھنگ کی گفتگو آتی ہے۔ جب کسی اچھے شخص کے پاس جائے جائے تو اس کا رنگ چڑھتا ہے۔ علامہ کیا کہتے ہیں؟ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ نبی کی خوبیوں میں یہ خوبی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں یہ خوبی ہے کہ حضرات صحابہ جب اخلاص کے ساتھ آپ کی شاگردی میں داخل ہوئے تو نبی کا رنگ ایسا رنگ چڑھا کہ باہر سے آنے والا یہ پوچھتا تھا من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو یہ نہیں سمجھ آتے ہیں کہ یار یہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں اور نبی تو سراج منیر ہے جی، سراج منیر کا لقب اللہ نے دیا نا۔
باہر سے آنے والے شخص کو یہ پوچھنا کیوں پڑتا تھا کہ تم میں سے محمد کون ہے؟ اس لیے کہ حضرات صحابہ نے اپنی کوئی خواہش نہیں کی، جس طرح نبی کو دیکھا اپنے آپ کو ویسے ہی بنا دیا۔ وہ پگڑی، وہ لباس، وہ مونچھیں، وہ داڑھی، وہ چلنا۔ آپ کو پتہ ہے قباء مقام میں جب آپ تشریف لائے اور 14 دن ٹھہرے نا ہجرت کر کے، تو لوگ جو ہے وہ آ کے ابو بکر کو ملنے لگ گئے۔ ابو بکر سمجھ گئے انہیں یہ فرق نہیں کر رہا۔ کیوں؟ تھوڑے سے نا، حالانکہ وہ عمر میں 2 سال چھوٹے تھے، لیکن تھوڑے سے بڑے محسوس ہوتے تھے۔ حضرت صاحب زیادہ جوان تھے، تو وہ اس لحاظ سے، اور دوسرا فرق بھی نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مشورہ لیا ابو بکر سے اور ساتھیوں سے، ابو بکر نے یہ عرض کیا، حضور جو آپ کا مشورہ ہے وہی میرا ہے۔ اتنی اتباع تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ لے کے آئے نا یمن سے حجۃ الوداع میں بہت سارے، تو صحابہ نے گنجے کرائے، تو آپ نے حضرت علی کو فرمایا، حضرت علی گنجا کراؤ، عمرہ کر لیے گنجا کراؤ۔ کہنے لگا حضور آپ نے گنجا نہیں کرایا۔ آپ نے فرمایا میں تو ہدی جانور ساتھ لے کے آیا ہوں نا، جو حج تمتع میں جو جانور ساتھ لے کے آتا ہے وہ گنجا نہیں کراتا۔ تو آپ کو کیا پتا کہ آپ نے حج تمتع کی نیت کی، قران کی نیت کی، جانور ساتھ لائے، کیا آپ نے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم جملہ عرض کیا، حضور جب میں یمن کے میقات سے احرام باندھنے لگا تو موبائل فون تو نہیں تھے نا جی، میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ ہمارے نبی آپ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیت کی ہے اس حج میں وہ میری نیت ہے، اس لیے جب آپ نے گنجا نہیں کیا تو میں نے بھی گنجا نہیں کیا۔ آپ نے شاباش دی، مسکرائے، کیا بات ہے۔ تو یہی بات کر رہا ہوں کہ وہ ملنے لگ گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ، حضرت ابوبکر سمجھ گئے۔ حضرت ابوبکر نے اپنی چادر لی اور چادر نا یوں دونوں ہاتھوں پر اوڑھ کے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیا کہ آنے والا سمجھ جائے مخدوم کائنات یہ ہے، ابو بکر تو خادم ہے۔ یہ فرق نہیں دنیا محسوس کر رہی تھی، اس لیے تو آنے والا یہ پوچھتا تھا کہ من محمد۔ اتنے اتباع میں آئے، اتنی اتباع میں آئے کہ ہر چیز کو پھر اپنایا نا۔ پھر ایسا، اس لیے تو بعض اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ لگتا تھا کہ اصحاب محمد رضی اللہ عنہ، اصحاب محمد کی روحیں جتنی تھیں وہ گویا تھی اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور دین کو پوری دنیا میں پھیلائیں۔ تو سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، مغفرۃ من ربکم، کہ پہلے مغفرت میں جلدی کرو۔ پتہ نہیں ہے کسی کو کیا پتہ ہے، اور آج کل کی تو عجیب و غریب قسم کی بیماریاں ہیں اور پتہ نہیں ہے۔ گناہوں کی معافی اور ہر وقت تیاری، اور وجنت عرضها السماوات والارض، مغفرت کے بعد جنت ہے، مغفرت کے بعد جنت ہے، اور ہر چیز میں لینا ہے۔ اسلام کی ادنا سے ادنا چیز کو حقیر نہیں سمجھنا، یہ لازمی بات ہے۔ عمل نہ ہونا ایک الگ بات ہے۔ تحقیر کر دی، تحقیر۔ احسن الفتاوی پڑھو، مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا، لکھا ہے کہ کسی مولوی کی تحقیر اگر اس نے اس لیے کی کہ یہ داڑھی والا ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ داڑھی تو نبی کی سنت ہے۔ خدا کے بندے، تو اپنے اندر اپنی کمی محسوس کر کہ تجھے ابھی تک ایمانی جرأت اتنی نصیب نہیں ہوئی کہ نبی کے جیسا چہرہ تو بنا لے۔ جس نے بنایا ہوا ہے اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، حقارت سے دیکھتا ہے تو تیرا تو ایمان رخصت ہو جائے گا۔ خطرہ ہے۔ طالب علم اس لیے برے لگتے ہیں کہ یہ مدرسوں کے لوگ ہیں، یہ غریب لوگ ہیں۔ میں تو ڈاکٹروں کا احترام کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر بن رہے ہیں، اور خدا کے بندے ڈاکٹروں کا تو احترام ہی احترام ہے، لیکن نبی کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس کو سینے میں بسانے والوں کا احترام تو قرآن اور حدیث کا حکم ہے۔ اور کس نرسری کی تو پیداوار ہے، کس مدرسے کا تو طالب علم ہے، کس نے تیری تربیت کی ہے کہ اللہ رسول کے اوپر جو اللہ نے جو اپنے پیغمبر پر کلام نازل کیا ان کے پڑھنے والوں کو تو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے؟
افسوس صد افسوس، اپنے ایمان کی خیر منائے۔ ہم تو احترام کرتے ہیں انجینئر کا، ڈاکٹروں کا، وہ کوئی الگ شعبہ ہے۔ ہمارے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ مولوی لوگ عالم تو بنتے ہیں، ڈاکٹر کیوں نہیں ہیں؟ یہ مولوی لوگ عالم تو بن گئے، حافظ تو بن گئے، انجینئر کیوں نہیں ہیں؟ اور خدا تو میں نہیں اعتراض کر سکتا کہ اوے صاحب تو ڈاکٹر ہے، تو عالم کیوں نہیں ہے؟ تو کاروبار کرتا ہے، سارا دن فریج بیچتا ہے، فلان کرتا ہے، تو عالم کیوں نہیں ہے؟ تو ہوٹل چلاتا ہے، سارا دن ہوٹل چلاتا ہے، سالن بناتا ہے، روٹیاں پکاتا ہے، عالم کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ اعتراض عالم نہیں کر سکتا؟ یہ شعبے مختلف ہیں، تمام شعبوں کو لے کر چلنے والی ذات ایک پیغمبر کی ہوتی ہے۔ وہ ایک وقت میں بادشاہ بھی ہوتا ہے، وہ ایک وقت میں قاضی بھی ہوتا ہے، وہ ایک وقت میں جنرل بھی ہوتا ہے، وہ ایک وقت میں مصلی پہ کھڑا کر کے امام مسجد بھی ہوتا ہے، وہ اسی وقت میں ممبر پہ کھڑا ہو کے خطبہ بھی دیتا ہے۔ یہ تمام صفات اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا کی ہیں۔ باقی پیغمبر کی صفتیں تقسیم ہو کے گئی ہیں۔ کسی نے طب کا شعبہ لیا، کسی نے کپڑے کا بیچنے کا شعبہ لیا، کسی نے کاروبار کا لیا، اور کسی نے اپنے بچوں کو یا اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ اور یہ تو اونچا شعبہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے، قرآن کے لیے وقف کر دیا۔ حضرات صحابہ نے وقف کر دیا تھا، اس لیے تو فرق نہیں پتہ چل سکتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے جنازے کے اوپر 40,000 راہب آئے، پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں رہتے تھے۔ 40,000 راہب آئے۔ راہب اس وقت کے بڑے علماء اور پیر کو کہتے ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، ان کے بیٹے نے، وہ اس لیے کہ امام مسجد وہی تھے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جنازہ وارث پڑھاتا ہے، میرا اس کے اوپر مستقل موضوع ہے کہ جنازے کا پڑھانے کا حقدار کون ہے۔ وارث نہیں، امام الحی، امام الجمعہ۔ بہرحال یہ ایک الگ تفصیل ہے۔ سلیمان علیہ السلام جب دیکھا کہ گرمی زیادہ تھی، دعا کی تو چڑیوں نے سایہ کر لیا۔ وہ ویسے بھی ساتھ داؤد علیہ السلام کی تلاوت تو کرتے تھے نا جی، مل کر، قرآن سورہ سبا میں کہتا ہے۔ تو سایہ جب کر لیا، اور سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا وہ 40,000 راہبوں کو، تو کسی میں کوئی فرق ہی نہیں تھا۔ لگتا تھا وہ ایک ہی سانچے سے ڈھل کے آئے۔ جب انسان نیکی کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے، جس دور میں بھی ہو وہ محمدی نظر آتا ہے۔ جی، کفر کو تمہارے ڈاکٹروں، انجینئروں، تمہارے بڑے بڑے کاروبار سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ ڈر اگر ہے تو اس ملا سے ہے جو بوریا نشین ہے، اور سے کوئی ڈر نہیں اس کو۔ چلو آؤ ادھر، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، پہلے مغفرت کراؤ، وجنۃ، مغفرت میں سارے گناہ ہیں، سارے گناہ ہیں جو اپنے اسلاف کی، علماء کی، حفاظ اور قراء کی، اپنے بڑوں کی توہین کرتے رہے، ان سے بھی گناہ مانگو، ان گناہوں سے بھی معافی مانگو۔ نمازیں نہیں پڑھی، ان سے بھی بد نظریاں کی، چوریاں کی، ڈاکے ڈالے، جھوٹ بول کے کاروبار کیے، فلاں فلاں کیے، حاضری لگا کر دفتروں میں اور خود ادھر ادھر مارکیٹوں میں پھرتے رہے، یہ سب گناہ ہیں۔ تنخواہ پوری تھی، کام میں چوری۔ معافی کرو، ہر گناہ کی معافی کی الگ الگ نوعیت ہے، الگ الگ حیثیت ہے۔ ہاں جی، کسی نے اس کے پیسے کھائے اور گھر میں ادھر آ کے نفل پڑھ رہا ہے کہ اس کے پیسے اللہ معاف کر دے، ایسے نہیں، پہلے پیسے ادا کر، پھر اس کے بعد معافی ہوگی۔ تو ایک بار کیا کہتا ہے علامہ، صحیح محمدی بنو، فرمایا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں، جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ امم سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ اے نبی، تیری بہت خوبیاں ہیں، تیرے اوصاف جمیلہ ہیں، لیکن ان میں سے ایک نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تیری اونچی شان کی جھلک ہے پیغمبر اسلام تیرے غلاموں میں نظر آئی۔ ابو بکر کو دیکھ کے دنیا بھول گئی، صحابہ بیٹھے ہیں،
آنے والا پوچھتا ہے من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے بتاؤ تم میں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کی سنت کو مکمل اپنایا، جو خود نہ تھے راہ پہ وہ عالم کے ہادی بن گئے، ایسے نہیں بنے۔ وہ نبی کی طرف آ رہے ہیں تلوار کو رہلاتے ہوئے، راستے میں ابو نعیم ملتا ہے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے اس شخص کا کام آج تمام کرنے جا رہا ہوں جس نے نیا دین مکہ میں پھیلا رکھا ہے۔ ابو نعیم کہتا ہے عمر پہلے جاؤ نا اپنی بہن فاطمہ اور اپنے بہنوئی سعید کا تو پتہ لو، زید بن سعید کا تو پتہ لو، چلے اور اللہ کا کلام عمر پر اثر کر گیا، جو قاتل بن کر آ رہا تھا اب غلام بن کر آ رہا ہے۔ علامہ کہتا ہے خود نہ تھے جو راہ پہ وہ عالم کے ہادی بن گئے، ایسے نہیں بندہ عالم کا ہادی بنتا۔ نفس پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے، بری خواہشات پر آرے چلانے پڑتے ہیں، اور پھر نبی کی ایک ایک تبسم کو لیتا ہے، نبی کی ایک ایک جھلک کو یاد کرتا ہے، نبی کی وضاقتہ کا حافظ بنتا ہے۔ اور پھر علامہ کہتا ہے درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ وہ ایک قطرہ ہوتا ہے ابو بکر، وہ ایک قطرہ ہوتا ہے عمر، وہ ایک قطرہ ہوتا ہے عثمان، علی، سعد، معاویہ، ابو ذر غفاری، ابو ہریرہ، دیگر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم، وہ ایک ایک فرد تھے، ایک ایک شخص تھے۔ انہیں دنیا کیسے جانتی کہ یہ عمر فاروق ہے، یہ فاروق اعظم ہے؟ انہیں عمر کو ہی جانا جاتا، فاروق اعظم سے کیسے جانے گئے؟ وہ صدیق کا لقب کیسے پایا؟ عثمان نے ذوالنورین کا لقب کیسے پایا؟ علی نے حیدر کرار کا لقب کیسے پایا؟ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا۔ اب یہ قطرے اتنا بڑا سیلاب بن کے آئے، اتنا بڑا دریا بن کے آئے کہ ظلم و ستم، کفر کی یلغاریں ان کے سامنے خس و خاشات بن کے اڑتی چلی گئیں۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ جو خود نہ تھے راہ پہ وہ عالم کے ہادی بن گئے۔ وہ عالم میں ذرا سمجھو بلو ایریا والو، تمہیں دنیا پڑھا لکھا کہتی ہے، ہمیں تو مشرف بھی جہالت کا لقب دے کے گیا ہوا ہے، خود جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے اور علماء کو جہالت کا لقب دے کے گیا۔ تم پڑھے لکھے ہو، میں سمجھانا چاہتا ہوں ایک بات کو، وہ عالم کے ہادی کیسے بنے؟ صرف انسان نہیں، جنات بھی، صرف انسان نہیں، حیوانات بھی، صرف انسان نہیں، بادل بھی، صرف انسان نہیں، آگ بھی، صرف انسان نہیں، دریائے نیل بھی عمر کی اتباع کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو خود نہ تھے راہ پہ وہ عالم کے ہادی بن گئے۔ عالم میں زمین بھی ہے،
عالم میں پہاڑ بھی ہے، عالم میں جن و انس بھی ہے، عالم میں دریا بھی ہیں، عالم میں افریقہ کے جنگلات بھی ہیں، عالم میں دجلہ و فرات بھی ہے، جو حضرات صحابہ کی اتباع کرتے ہوئے نظر آئے۔ سارہو الی مغفرت من رب، انہوں نے مغفرت کا سودا لے لیا تھا، اللہ کی رضا لے لی نا جی، اللہ کی رضا لے لی، مغفرت کا سودا لے لیا۔ فرمایا وجنت عرضها السماوات والارض، پھر جنت تمہارے لیے، زمین و آسمان کیا وسیع و عریض یہ چیز ہے دوستو۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ مغفرت طلب کیسے کی جائے، حکم تو ہو گیا مغفرت طلب کرو، صرف مغفرت 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 نہیں، اسباب مغفرت اختیار کرنے پڑتے ہیں، کام ایسے کرنے پڑتے ہیں جن کی وجہ سے مغفرت ہو جاتی ہے۔ وہ پرانی حدیث سمم سابقہ کی آپ نے سنی، مسلم نے جو حدیث بیان کی ہے، مسلم شریف والے نے، اس نے کہا وہ مرد تھا، اور بخاری نے جو حدیث نقل کی وہ ان کی تحقیق یہ ہے کہ وہ عورت تھی۔ بات کیا ہے، یہ مرد سفر کر رہا ہے اور پیاس لگتی ہے اس کو، ایک کنویں سے دیکھتا ہے کہ پانی ہے اور اس میں نیچے اتر جاتا ہے، پانی پی کے باہر آتا ہے اور باہر ایک کتا بلبلا رہا ہے۔ اس نے سمجھا یہ پیاسا ہے، تبھی تو کنویں کے ارد گرد ہے، یہ چلا گیا، جوتا اس کا بوٹ نما تھا، پانی دوبارہ اترا اور پانی سے جوتے کو بھرا اور منہ میں جوتے کو پکڑا، کیونکہ وہ اس طرح ہاتھوں کے ذریعے سے اس نے پتھروں کو پکڑ کے باہر نکلنا تھا، اور اس کتے کو پانی پلا دیا، کتا سیر ہو گیا۔ اللہ نے اس وقت کے پیغمبر پہ وحی نازل کی کہ ہم نے اس بندے کی صرف اس وجہ سے مغفرت کر دی ہے، یہ اسباب مغفرت ہے، یہ اسباب مغفرت ہے۔ اور جو بخاری نے روایت کی نا کہ وہ عورت فاحشہ تھی، گندی تھی، وہاں سے گزری، اس نے پانی پیا، بعد میں کتے کو دیکھا تو اس نے اپنے جوتے کو دوپٹے سے باندھا۔ ایک اندر کی بات بھی کہہ دوں ہضم ہو جائے، قرآن حدیث کہتی ہے وہ فاحشہ تھی لیکن دوپٹہ اس کے پاس بھی تھا، سمجھے ہو، دوپٹہ اس کے پاس بھی تھا، دوپٹے سے جوتا نیچے کیا، پانی نکالا، کتے کو پانی پلایا، اور تھی گندی عورت۔ اللہ نے فرمایا اس نے ہماری مخلوق پر رحم کیا، ہم نے بھی اس پر رحم کر کے مغفرت کر دی ہے، اسباب مغفرت ہے۔ بنو سلمہ ایک مشہور قبیلہ ہے، مدینہ سے دور رہتے تھے، آپ نے دیکھا وہ قریب جو ہے نا کچھ زمین کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضور گھر کر دور ہے، مسجد کے قریب لینا چاہتے ہیں تاکہ جلدی سے نماز وغیرہ آ جائیں۔ فرمایا نہیں، بنو سلمہ اپنے گھروں کو ادھر ہی رہنے دو، دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، تم جتنا چل کے آؤ گے، چل کے جاؤ گے، تمہارے ہر قدم پر نیکی ملے گی، گناہ معاف ہوگا، درجہ بلند ہوگا۔ یہ اسباب مغفرت ہے۔ ذرا سی مسجد دور ہو تو آپ دیکھ سمجھتے ہو، نمازی بندہ بھی جتنا جو دور سے آتا ہے اس کی نماز کا اس کو ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ سمجھے کہ سارے لوگ ہی مسجد سے دور گھر بنائیں۔ اب دوسری حدیث بھی سن لو نا، اسلام تو دونوں پہلوؤں کو لے کے چلتا ہے۔ فرمایا الدار القریبۃ من المسجد، الدار القریبۃ من فضل الدار القریبۃ من المسجد کفضل الغازی علی القائد، جس شخص کا گھر مسجد کے قریب ہے اس کو اس طرح ثواب ملتا ہے اگر وہ نمازی ہے۔ ایسا نہ ہو حرم کے قریب تو ابو جہل کا بھی گھر تھا، صرف قریب ہونا کافی نہیں، عموماً تو ایسا ہوتا ہے کہ مسجدوں کے قریب پتنی مولویوں کی ازمائش ہوتی ہے، ایک ابو جہل ضرور ہوتا ہے، یہ ان کے کوئی ازمائش ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ فضل الدار القریبۃ من المسجد کفضل الغازی علی ادناکم علی القائد، جس شخص کا گھر مسجد کے قریب ہے، نمازی ایمان والا ہے، اس کو ثواب مجاہد کا ملتا ہے جو بارڈر کے اوپر ہوتا ہے۔ اتنا مسجد کے جن کے گھر قریب ہیں وہ بھی خوش ہوں، راضی ہوں، ان کی فضیلت بھی ہے۔ اتفاق سے دور ہے تو چل کے آؤ، گاڑیوں پر آؤ لیکن چل کر۔ ایک صحابی، اس کو کسی نے کہا کہ
سواری لے لو تمہارا گھر دور ہے. کہا سواری نہیں لیتا, چل کے آتا ہوں, چل کے جاتا ہوں, ثواب زیادہ ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہو رہی؟ بتایا حضرت یہ بات ہو رہی. فرمایا جس طرح یہ کہہ رہا ہے اللہ اس کو اسی طرح عطا کرے گا, اس کے آنے جانے کا اس کو ثواب ملے گا. تو بات یہ ہے دوستو, باقی بات انشاءاللہ اگلے جمعے کو کریں گے. اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا.